ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے دفتر میں ہند و بیرون ہند کی مشہور و معروف شخصیت استاذ حدیث دارالعلوم ندل العلماء لکھنؤ و سابق استاد جامعہ اسلامیہ بھٹکل حضرت مولانا محمد خالد صاحب ندوی غازی پوری تشریف فرما ہیں۔ ہم مولانا سید ہاشم نظام ندوی کی طرف سے اور فکر و خبر کے پوری اسٹاف کی طرف سے فکر و خبر دفتر میں ہم آپ کا والہانہ استقبال کرتے ہیں، اور اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم چند سوال مولانا کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ مولانا، پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ بھٹکل میں آپ کا کئی سال قیام رہا اور جامعہ کو آپ نے قریب سے دیکھا، آپ کے اولین شاگردوں میں مولانا کون کون رہے ہیں؟ جامعہ اسلامیہ میں سن 1977 یعنی 77 میں آمد ہوئی۔ دارالعلوم ندل العلماء سے فراغت کے بعد براہ راست حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کے حکم اور مشورے سے یہاں آنا ہوا۔ اس وقت جامعہ ابتدائی دور میں تھا، مشکل سے 70-75 طلباء زیر تعلیم تھے۔ اس میں درجہ حفظ کے بھی طلباء تھے اور عربی درجات کے بھی تھے۔ درجہ ششم تک عربی تعلیم کا نظم تھا، ہفتم اور ہشتم کے درجات نہیں تھے۔ ابتدائی طلباء میں جن سے سابقہ میرا پڑا، ششم میں مولوی رحمۃ اللہ شاہ بندری مرحوم تھے اور مولوی زبیر مارکیٹ تھے اور مولوی عمر اطہر افریقہ تھے، یہ ششم میں تھے۔ اور پنجم میں مولوی عبدالباری ندوی مرحوم تھے اور جیلانی شاہ بندری تھے، عبد محمد حسین غیمہ مڈیشور کے تھے، عبدالصمد قاضی مڈیشور کے تھے، اور اسی طرح اور بھی بعض طلباء تھے۔ یہ ابتدائی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پنجم مکتب سے لے کر کے پھر بخاری شریف تک ہشتم تک درجات قائم ہو گئے، تو مختلف درجات میں میرے ذمے درس کی ذمہ داری تھی، یہاں تک کہ بعض طلباء جو آج ماشاء اللہ ذمہ داریوں کو سنبھالے ہوئے ہیں، ان کو میں نے انگلش بھی پڑھائی ہے اور عربی درجات میں عربی ادب کے ساتھ ساتھ تفسیر اور حدیث کے اسباق میں میرے ذمے رہے ہیں۔ مولانا، آپ نے جامعہ کے اس دور کو دیکھا اور آپ کے لگاتار یہاں کچھ سالوں سے بھٹکل کے سفر ہوتے رہے ہیں، اب جامعہ کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور مزید جامعہ کو اپنی ترقی کے لیے کیا کرنا ہے؟ جامعہ اسلامیہ کا وہ دور ایسا تھا کہ معاشرے اور سماج پہ جو اثر جامعہ کا ہونا چاہیے تھا، ابھی اس کی ابتدا تھی، آغاز تھا۔ یہاں پہ نوجوانوں میں ان کے چہرے پہ نورانی داڑھیاں کم نظر آتی تھیں۔ عام طور پہ یہاں کا لباس شرٹ اور لنگی ہوا کرتی تھی، لیکن رفتہ رفتہ جامعہ کی یہ برکت ہے اور جامعہ کا یہ اثر ہے کہ الحمدللہ 20-25-30 سالوں کے اندر بہت بڑی تبدیلی آئی، علمی اعتبار سے بھی آئی، عملی اعتبار سے بھی آئی، ظاہری اعتبار سے بھی آئی ہے اور باطنی اعتبار سے بھی آئی۔ اتنی بڑی تعداد میں علماء کا یہاں ہونا یہ جامعہ کا فیض ہے۔ پھر یہاں پر اتنے جو ادارے ہیں، اور ادارے اس وقت جو زمانے اور حالات کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے کام سنبھالے ہوئے کر رہے ہیں، اور جامعہ کے فضلاء دارالعلوم ندل العلماء سے اکتساب فیض کرنے کے بعد جو اس میدان میں کوشاں ہیں، ان کی کاوشیں قابل قدر و تحسین ہیں۔ امید یہ کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا اور قدر افزائی ہوتی رہے گی، اور یہی نہیں بلکہ اطراف و اکناف و مضافات میں جو مسلم بستیاں ہیں ان میں بھی جامعہ کا فیض عام ہو رہا ہے، مدارس قائم ہو رہے ہیں اور مسجدوں کے ائمہ علماء رکھے جا رہے ہیں، مقرر ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جسے یہ بات خوش کرے کہ اس کی نماز قبول ہو جائے تو عالم کے پیچھے نماز ادا کرے۔
تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ الحمدللہ یہاں بھی جانا ہوا۔ اس سفر میں چاہے وہ بھٹکل کے مضافات میں مردیشور ہو یا گنگولی ہو یا اسی طرح سے ادھر مردیشور ہو، منکی ہو، ان تمام جگہوں پہ ماشاءاللہ جامعہ سے اکتساب فیض کرنے والے اور دارالعلوم ندوۃ العلماء سے استفادہ کرنے والے یہ تمام ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ ایک اچھی علامت ہے، ایک اچھی بات ہے جس سے بڑی امید بنتی ہے کہ انشاءاللہ معاشرے اور سماج کی اصلاح میں اور یہاں کی دینی اور ایمانی ضرورتوں کی تکمیل میں اور ذہنی اور فکری اعتبار سے آنے والی نسلوں کی رہنمائی کرنے میں جامعہ بہتر خدمات انجام دیتا رہے گا۔ مولانا، ملک کے موجودہ حالات میں ہمارے یہاں کے علماء کو کس طرح کام کرنا چاہیے؟ موجودہ حالات میں ہمیں بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ، بہت پھونک کر کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ کہیں جوش کے ساتھ، اشتعال کے ساتھ کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے۔ ہمیں ہر حال میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس ملک کے اندر اقلیت میں ہیں، اور اکثریت اگر ہمارے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی تو ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا اس اکثریت کو اور اکثریت کے پاس اپنے دین کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنی ثقافت و تمدن کو بہتر انداز میں پیش کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ مطمئن ہوں۔ ان کو جو فسطائی تنظیمیں ہیں جس نہج پہ، جس راہ پہ ڈال رہی ہیں اور مسلمانوں کے خلاف اسے مشتعل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور اس کی انہیں جو ہے مشق کرا رہی ہیں، ایسے ماحول میں ہمیں اس زہر کا تریاق فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ 3 آپشن ہیں دعوت کے، لیکن سب سے پہلے یہ کہ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ ان کو مخاطب کیا جائے، ان تک بات پہنچائی جائے۔ اور الحمدللہ یہاں کے علماء اس میں بہت ہی زیادہ بیدار ثابت ہو رہے ہیں، بیدار مغز ہیں۔ انہوں نے انگلش میں، ہندی میں اور یہاں کی مقامی زبان کنڑ میں اسلامی تعارف کے لیے کتابچے بھی تیار کیے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایسی شکلیں بنائی ہیں جس میں ہزاروں لاکھوں افراد شریک ہو کر کے دین اور ایمان و سیرت کے حوالے سے بہت قریب آ رہے ہیں، اور بغیر کسی اس کے کہ وہ اسلام کا کھل کر کے دعوت دیں بلکہ اسلامی نہج پہ ان چیزوں کو جو خالص اسلامی ہیں اور اللہ کی باتیں ہیں، ایک خاص فطری انداز میں جو انسان گویا کہ روزمرہ زندگی میں جس کو اپناتا ہے، جانتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے، اس کو پیش کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ لہذا اس سلسلے میں جو یہاں پہ اسکول قائم ہیں، اکیڈمی جو قائم ہے، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے اکیڈمی بہت مفید کام انجام دے رہی ہے۔ ایسی علی پبلک اسکول کو بھی قریب سے دیکھنا ہوا، اس کے نصاب کو دیکھنا ہوا، وہاں کے نہج کو دیکھنا ہوا، اس سے بڑی امید بنتی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والی نسلوں میں دین کا ایک صالح ذوق پیدا ہوگا اور مستقبل میں وہ بہتر دینی اور علمی خدمات انجام دے سکیں گے۔ آخری سوال مولانا آپ سے یہ ہے کہ صحافتی میدان میں الحمدللہ فکر و خبر گزشتہ 5 سالوں سے کامیاب اپنے خدمات انجام دے رہا ہے، اور اس کام کو مزید آگے بڑھانے کے لیے مولانا آپ کے کیا مشورے ہیں؟ فکر و خبر کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ میں بھی کبھی کبھی سنتا ہوں، اور اس پر واٹس ایپ پہ اور ہمارے نیٹ پہ کبھی کبھی یہ چیز آتی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ سچی خبریں سامنے آتی ہیں، واضح طور پہ آتی ہیں، اس میں کوئی لگاؤ لپیٹ کی بات نہیں ہوتی ہے، صحیح بات پہنچتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خدمات کیے جاتے ہیں وہ اصل چیزیں ہیں۔ ایک شخص ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا، لیکن اس کی کیا خدمت کی گئی؟ صرف یہ کہ اس کے مختلف پوسٹ دکھا دیے گئے، اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی ہیں، خون بہتا ہوا نظر آ رہا ہے، نہیں، بلکہ فکر و خبر میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انجیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے تعاون کے لیے کتنے لوگ آگے بڑھے، اسے کہاں لے جایا گیا، کس طرح اس کی خدمات انجام دی گئیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس سے ذہن سازی ہوتی ہے کہ کسی کی مصیبت میں کام آنا یہ بہت بڑی بھلائی ہے۔ فکر و خبر ایک بہتر صالح خدمات انجام دے رہا ہے، اور یہ دائرہ خدا کرے وسیع ہو، لیکن ظاہر ہے
کہ اس کے لیے وسیع خدمات کے ساتھ ساتھ مالی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ لہذا ہم دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور میں کہ اس جذبے کے تحت اس کا قیام عمل میں آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مالی اعتبار سے اس کو وہ مقام عطا فرمائے کہ ایک بہتر، صالح اور مؤثر میڈیا کے اندر کردار یہ ادا کر سکے اور صحافت کے میدان میں یہ اول پوزیشن حاصل کر کے ملک و ملت کی عظیم خدمات کو انجام دے سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر احسن الجزاء۔ مولانا نے ہمارے سوالات کا جواب دیتے ہوئے بہت مفید باتیں ہمارے سامنے رکھی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جب بھی انشاءاللہ مولانا کا بھٹکل سفر رہے گا، فکر و خبر میں بھی انشاءاللہ مولانا کی حاضری ہوتی رہے گی اور مولانا سے عوام مستفید ہوتے رہیں گے۔ بس اسی کے ساتھ میں آج کا یہ پروگرام ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔